کہاں جا رہے ہوں گے؟ جہنم۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، وہ بھی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو داروغ جہنم پوچھے گا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے جہنم میں۔ پھر جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو جہنم میں جانے کی جگہ، وہ جانے کی جگہ تھوڑی ہے، وہاں تو جسم و جان جلتے ہیں، آدمی جلتا ہے، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس فریضے کو ہم سے اللہ تعالیٰ اس فریضے سے انتہائی درجے کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں۔ تو ایسے بے نمازی بھی ہوں گے، لیکن ایسے بھی نمازی ہوں گے جن کا جرم کچھ اور ہوگا۔ وہ جرم اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرمایا اصحابی یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو لاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما حدث من بعدک، اللہ کے نبی یہ آپ کے صحاب تو ہیں، امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا انہوں نے؟ فرشتے کہیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین میں گھوٹالے کیے، دین میں 11ویں بھی سنت ہے، 11ویں کرو 12ویں کرو، تیجا کرو 40واں، بناؤ مزار اور کرو سجدے، عرس ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، شدے پوجے جا رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدی سجادہ نشین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ پیر و مرشد، آقائے مملکت، دولت القاب آداب 1-1 میٹر کی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجاور ہیں فلانے سجادہ نشین کے۔ بناؤ قبریں، چڑھاؤ چادریں، لگاؤ اود بتیاں، اور کرو فاتحے اور کرو نیاز اور کرو جھگڑے، امت کو پھنساؤ۔ اور عورتیں آ رہی ہیں، اوہو اعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خانقاہیں آباد ہیں، قبریں مزار آباد ہیں، پوجے ہے، حقیقت کی نہیں ہے۔ اور ان کی اکثریت ہے کہ نہیں اکثریت ہے؟ اور ان کو ناز ہے کہ ہم سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ ہیں، اس لیے ہم ہی حق پر ہیں۔ ارے میاں تم سب سے زیادہ ہو، اس لیے سب سے زیادہ جہنم میں جاؤ گے۔ سب سے زیادہ ہی اکثریت ہی کہاں جائے گی؟ جہنم میں اکثریت جہنم میں جائے گی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت جاہل، اکثریت جہنم میں جانے والی۔ اس لیے اے مسلمانوں، کسی کی اکثریت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نہ لگو، اور کسی کی کمزوری اور اقلیت کو دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے زمرے اور سچے لوگوں کی صحبت اور سچے لوگوں کی جماعت اختیار کرو۔ صادقین کی، جو اپنے ایمان میں سچے ہوں، جو اپنے عقیدے میں سچے ہوں، جو اپنے اقوال میں سچے ہوں، جو اپنے اعمال میں سچے ہوں، ان کے ساتھ کیا رہنا، جنہیں خود پتہ نہیں یہ اقوال سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ اعمال سچے ہیں جھوٹے ہیں۔ جب سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ نے فرمایا۔ تیرا بزرگ کوئی اللہ کی طرف سے اترا ہوا آدمی ہے؟ ہم اپنے نبی کی بات، بھلا نبی کی بات سے بھی سچی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، جو سچے وہ ہیں جو اللہ کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور سچے وہ ہیں جو اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہیں، وہ سچے۔ بس یہی صادقین کی علامت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ انعام کن کے ساتھ ہے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ صدیقین کے اوپر انعام ہے۔ شہداء، اللہ کی راہ میں جو اپنی گردنوں کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگ، صالح لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا انعام، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آپ کا، عقیدہ آپ کا سچا ہونا چاہیے۔ اللہ، فرشتے کہیں گے انہوں نے دین میں گھپلے کیے، یہ بھی سنت، یہ بھی کرو، یہ بھی اسلام، یہ بھی دین، یہ بھی دین، اور جو کچھ آج کچھ ہو رہا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور سارے کا سارا باطل ہے، وہ لاکھ کوئی چگے چبے والا کہے، لاکھ کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، میرے بھائیوں، تو یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے جب سنیں گے کہ انہوں نے بدعات ایجاد کی ہیں۔ کیا ایجاد کی؟ ہاں، بدعات۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے،
اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ پوائزن ہے، یہ وہ زہر ہے جو بہت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن یہ پورے کھانے کو برباد کر دیتا ہے، بہت خوبصورت بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے لیکن پورے اعمال کو، پورے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ بدعت، یہ بہت خطرناک ہے تو چھوٹی چیز اور کبھی کبھی بڑی بھی اس میں ہوتی، اس لیے اس کو حقیر نہ سمجھو میرے بھائیوں، اس کو حقیر نہ سمجھو میرے عزیزوں، بلکہ اللہ سے توبہ کرو کہ آپ کو خالص سنت کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہاں بعض لوگ آئیں گے کہیں گے میاں یہ بھی بدعت ہے، جو بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں یہ بدعت حسنہ ہے۔ ان سے کہو آج سے پہلے ہم نے کسی سنڈاس کو اچھا نہیں سمجھا، تمہارے منہ سے سن رہے ہیں کہ سنڈاس بھی اچھا ہوتا ہے، پیخانہ بھی کوئی اچھا ہوتا ہے، پیشاب بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرمائے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ تب کہیں گے چشمہ پہننا بھی بدعت، آپ نے یہ جو ٹی شرٹ پہنا یہ بھی بدعت، آپ جو پینٹ پہنے یہ بھی بدعت، آپ نے جو یہ پولیسٹر کے کپڑے پہنے یہ بھی بدعت، تو فلاں اس کو کہو بیٹا تجھے پتہ ہی نہیں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بدعت تو کر رہا ہے لیکن تجھے خود پتہ نہیں بدعت کیا ہے۔ بدعت اس لیے یہ بھی سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا، امام مسلم نے بھی دوسرے لفظ سے اپنے صحیح میں نقل کیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں امر مانے کیا ہے؟ حکم، امر مانے حکم، دین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی بھی شخص جو نئی بات کا اضافہ کرے، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی شخص نئی بات کا اضافہ کرے، فہو رد، نئی چیز ایجاد کرے، فہو رد، تو وہ چیز بھی، وہ عمل بھی بدعت ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام مسلم نے جو روایت لائی ہے اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ عملنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہاں اس لیے وہ عمل کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے نہ کم کرو نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ انشاءاللہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا ہمارا حشر ابو بکر کے ساتھ ہوگا، عمر کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اور اگر اس میں بڑھاؤ گے تو نبی کا فرمان سنو، فرشتے کہیں گے آپ کے دین میں انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقا لمن غیر عبادی، ہٹاؤ ان کو، دور ہٹاؤ ان کو، دور ہٹاؤ۔ کون فرما رہا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بڑے شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ میدان محشر میں دیکھیں گے، جب یہ حشر ان کا دیکھیں گے تو کہیں گے سحقن سحقا لمن غیر عبادی، میرے دین میں میرے بعد جنہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی ہیں ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ۔ اس لیے میرے عزیزوں بہت ہی تنبہ کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے ہوشیاری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، ان کی ٹو کاپی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن چبراتی الانے فلانے کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی معراج ربانی یا فلانی یا ڈھکانی، جب بھی کوئی دین کی بات ہو آپ کا یہ فرض ہے یہ گریبان پکڑ کے پوچھو کہ جناب علی آپ نے جو یہ بات بتلائی ہے یہ ہمارے نبی کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ہمارے نبی کا کون سا فرمان ہے؟ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، بتاؤ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیسے؟ اگر معراج ربانی آئیں بائیں مارنے لگے اور کہے جی یہ بزرگوں نے فرمایا، یہ اتنے بڑے علامہ ہیں، یہ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، یہ اتنے بڑے حضرت جی ہیں، تو اتنے بڑے اعلیٰ حضرت، کہیں حضرت جی کی پوجا ہوتی ہے تو کہیں اعلیٰ حضرت کی پوجا ہوتی ہے۔ امت میں دو ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، جزاک اللہ خیر بیٹے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں حضرت جی ہوتے ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں۔ سنا کرو، سب اس دنیا کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ جس طرح سیاسی پارٹیاں پلٹیاں مارتی ہیں ایسی دینی پارٹیاں بھی خوب پلٹیاں مارتی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کے اندر۔ ہاں تو اس طرح سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ لیا کرو، یہ نہ ڈرو کہ معراج ربانی بڑے چبے نے دیکھا ہوا ہے، لمبی لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے پگڑ اور لمبے لمبے چبے ہیں، حضرت ناراض ہو، نہیں۔ اگر وہ دین کا خادم ہے، اگر وہ مخلص ہے نبی کے دین کے اندر،
تو اس سے سوال کرنے میں